السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ دنوں سے جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ خاصا تناؤ کی صورتحال تھی، خاص طور کے اوپر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے معاملے کے اوپر، جن کے بارے میں یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تعینات کیا گیا۔ اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اپنا ایک موقف پیش کیا، جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھا، اور اس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا یہ موقف تھا کہ وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں تعینات نہیں ہونا چاہتے۔ اگر ان کو اپوائنٹ کرنا ہے تو بطور مستقل جج کے طور کے اوپر تعینات کیا جائے۔ کل ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر ایک اجلاس بلایا گیا جوڈیشل کمیشن کا چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت۔ اس اجلاس میں 4 ووٹ آئے۔ 4 جوڈیشل کمیشن کے اراکین جو ہیں انہوں نے براہ راست یہ کہا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی بطور سپریم کورٹ میں 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج جو ہے اس کی سفارش جو ہے انہوں نے کی، لیکن 4 ووٹس ایسے تھے جنہوں نے براہ راست مخالفت بھی کی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں 1 سال کے لیے بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی جو ہے یہ عمل درست نہیں ہے۔ 5واں ووٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا تھا، جس کو ہم اگر مجموعی طور پہ کنسیڈر کریں تو یہ 9واں ووٹ بنتا ہے۔ اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کا یہ موقف تھا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے رائے لی جائے، اور اگر وہ رضامند ہوں تو وہ ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر تعینات کرنے کے لیے اس معاملے کے اوپر رضامند ہے۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور ایڈ ہاک جج تعینات ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے اپنا موقف سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں اپنے اس موقف میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا جو پہلے ان کا موقف تھا اسی موقف کو دوبارہ دہرایا ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور ایڈ ہاک جج تعینات ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ معذرت خواہ ہیں۔ تاہم اگر مستقل جج کے طور پہ ان کو تعینات کیا جاتا ہے تو وہ اس پر رضامند ہیں۔ کل اس اہم کمیشن کی اس جوڈیشل کمیشن کی اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں ہم نے دیکھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ویل چیئر پر آئے اور انہوں نے اس جوڈیشل کمیشن میں شرکت کی۔ اب بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف جوڈیشل کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو 1 سال کے لیے بطور ایڈ ہاک جج تعینات کرتے ہیں، دوسری جانب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بطور ایڈ ہاک جج تعینات ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جوڈیشری میں پیدا ہو رہی ہے۔ خاص طور کے اوپر وکلاء برادری کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اگر خود رضامند نہیں ہیں تو اس کے باوجود اگر ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ تعینات کرنے کے لیے سفارش کی گئی ہے تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی خود مختار اور آزاد عدلیہ کا جو کنسیپٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ پاکستان بار کونسل کا بھی اس معاملے کے اوپر بڑا واضح موقف ہے، اور پاکستان بار کونسل اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ایڈ ہاک جج کے طور پر مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایک اصول کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آزاد عدلیہ کے حوالے سے ان کا موقف بڑا واضح ہمیشہ رہا۔ انہوں نے بھی ایڈ ہاک جج اپوائنٹمنٹ کی مخالفت کی۔ جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد انہوں نے بھی یہ جو ریکمنڈیشن تھی اس کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل نے بھی مخالفت کی، اور جو اس کے علاوہ اہم ووٹ تھا جسٹس مقبول باقر کا جو کہ جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج اپوائنٹمنٹ کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ اب دوبارہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس پر معذرت اختیار کر چکے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔